بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو آج ہمارا جو ہے کانسیپٹ ہمیں پڑھنا ہے. اٹ از ایکچولی یہ آپ کا 7واں کوشچن ہے. کوشچن 2C1 اس میں اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ جب ہم وہاں پر ٹاپک کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ 2C ہی ہے. دوسری جو آؤٹ لائن جو سلیبس کی ہے اس میں سی پارٹ جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، اور اس کا پہلا کانسیپٹ کے بارے میں ہے، اور پھر سیکنڈ پارٹ اس کا آئے گا جو ہے امپورٹینس، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے اس کے بارے میں. سو زکوٰۃ اور زکاہ ان عربک مینز دیٹ وچ پیوریفائز. زکوٰۃ کا لغوی معنی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چیز یا ایسا عمل جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جائے. It is a form of alms giving treated in Islam as a religious obligation, which by Quranic ranking is next after prayers. That is salah in importance. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آمز گیونگ ہے یا جس کو ہم خیرات دینا کہتے ہیں، یہ اسلام میں اسی اعتبار سے اسی طرح سے آبلیگیٹری ہے، فرض ہے، جس طرح سے قرآن نے صلاح کو فرض کیا ہے. اور حقیقت میں یہ بالکل ہمیشہ صلاح کے ساتھ ہی آیا ہے. اٹس مور دین 30 ٹائمز جہاں یہ قرآن میں صلاح کے ساتھ ہی آیا ہے. This is clearly mentioned in several places in the Quran. And perform prayer, give zakat, and bow down your heads with those who bow down. اب یہ اکثر بیشتر یہ آیت جو ہے یہ ہم نے سنی ہے ورکعوا مع الراکعین، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، ایک نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی دس از سم سارٹ آف یونیفارمٹی ان دا سوسائٹی. اس یونیفارمٹی کا ایک نمونہ بھی ہے. جس طرح صلاح ہے اس طرح زکوٰۃ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے قرآن کے ان بنیادی انجکشنز میں ہے جہاں پر ہم ریچول ورشپ، جس کو ہم جو موسٹلی ریچول بیسڈ ہے وہ صلاح ہے. اور یہ ایسا ریچول ورشپ ہے جس میں بہت کم ریچولز ہیں. یہ اصل میں ایک پریکٹیکل ایشو ہے اور یہ پریکٹیکل عبادت ہے بنیادی طور پر، کیونکہ اس میں انوالو انسان کا ہوتا ہے مال. چونکہ زکوٰۃ جو ہے ہم اس کو پھر ریچول کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جو بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کو ریچولز کہا جاتا ہے. So Islam has enjoined every sane person to earn his her living sincerely for himself or herself. مسلمان جو اسلام نے کسی بھی مسلمان کو جو ہے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ اپنے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنے لیے کمائے اور سنسیئرلی، بالکل جس طریقے سے اس کو مطلب کمانے کا حق ہے اس طریقے سے وہ کمائے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. فار ہز فیملی اینڈ اسپینڈ آلسو آن دا پور اینڈ ان دا وے آف اللہ اینڈ آن دوز ہو آر انیبل ٹو ورک. اور اس میں سے وہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو غریب غربا ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے لیے بھی جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے بھی جو کام کاج نہیں کر سکتے ہیں، جو کسی اعتبار سے اس سے معذور ہیں. Thus Allah subhanahu wa ta'ala has fixed a certain portion of wealth taken from the rich and distributed to the poor and the needy. اسی وجہ سے اللہ نے ایک مخصوص رقم جو ہے اس کا نفاذ کیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، اس کو تقسیم کرے غربا میں، ضرورت مندوں میں. This portion is known in Islam as zakat. اور اس حصے کو جو مقرر شدہ آپ کے مال میں سے مقرر شدہ جو حصہ ہے غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے اور مجبوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اس کو اسلام زکوٰۃ کہتا ہے. اللہ says and Allah has preferred some of you above others in wealth and property. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک آزمائش ہے. غریب کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ غریب ہے، وہ چوری نہ کرے، اپنے ضرورتوں کو پورا کریں گے. امیر کے لیے آزمائش یہ ہے کہ امیر کو دیا ہے اللہ نے، وہ مائزر نہ بنے، وہ کنجوسی نہ کرے اور اللہ کا حق اس میں سے نہ روکے. دونوں کے لیے یہ اصل میں ایک طرح سے، چونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اس میں جو ہے آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور کسی کو ویلتھ کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کسی کو پاورٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ خود کہتا ہے کسی کو میں نے ویلتھ میں اضافہ دیا ہے، برکت دی ہے، زیادہ دیا ہے،
اور کسی کو کم کسی کے لیے اس میں کمی رکھی ہے. And those in whose wealth are a recognized right for the needy who asks and him who is prevented for. بیچ میں کال آئی تھی تو یہ آپ کا کٹ گیا اس وجہ سے. تو میں یہاں تک پہنچا تھا کہ جو زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ نے ایک مخصوص اس میں سے ایک حصہ جو ہے ہمارے مال میں سے، جو خاص کر جن لوگوں کے پاس اللہ نے کافی مال عطا کیا ہے جن کو، تو ان کو یہ ان پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے، ان پر یہ ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ ان کے مال میں سے ایک ریکگنائزڈ حق ہے، یعنی تسلیم شدہ حق ہے، جس کو اللہ نے غریبوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. ان غریبوں کے لیے جو آپ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو مانگے نہیں لیکن ضرورت مند ہے. تو ہمیں ڈھونڈنا بھی ہے، یعنی یہ بھی یہاں پر بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے مانگنے نہیں جاتے ہیں، لیکن ضرورت مند مانگنے والوں سے بھی زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو غیرت کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں. ان کو بھی ڈھونڈنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلم کمیونٹی کے اوپر. So it is a compulsory procedure for Muslims earning above a certain threshold and should not be confused with sadaqah, a term that refers to giving charitable gifts out of the kindness or generosity. لہٰذا یہاں پر ایک بات کا دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کمپلسری پروسیجر ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا طور طریقہ ہے جو آپ کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. یہ وہ صدقہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی سخاوت کی وجہ سے، جنراسٹی کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ وہ نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ آبلیگیٹری ہے، یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو یہ مال میں سے یہ حصہ آپ کو نکالنا ہے اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. So in other words, zakah is a certain fixed amount of the wealth and every kind of the property of a Muslim to be paid yearly for the benefit of the poor in the Muslim community. تو یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک مخصوص حصہ ہے جو ہر سال ایک مسلمان کو اپنے مال میں سے نکالنا ہے اور مسلم کمیونٹی جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کرنا ہے. The payment of zakah is compulsory upon every Muslim who owns the nisab. اب یہ نصاب کیا ہے یہ آگے چل کر آپ کو جو ہے انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا، لیکن یہاں پر یہ لمبا ہو جائے گا، پہلے ہی کوشچن لمبا ہے، تو میں اس پر انشاءاللہ جب امپورٹنس پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نصاب بتاؤں گا. So zakat is compulsory upon every Muslim who owns the nisab. It was made obligatory upon Muslims in the third year of Hijrah. یہ تیسری ہجری میں مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا. Anyone who denies this فرض obligation is a non-believer. کوئی بھی شخص اگر اس سے انکار کرے گا، منکر ہو جائے گا، تو وہ ڈس بلیور ہو جائے گا، نان بلیور ہو جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. And anyone who delays to pay has committed a great sin. اور وہ شخص جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی تو اس کا جو حصہ جو غریبوں کا ہے اس کے مال میں رہ جائے گا تو وہ پھنس جائے گا. So now let us consider the definitions of zakah. Zakat اصل میں ہے کیا، اس کا معنی اور مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے. The word zakah is an Arabic word derived from the root word zakah which literally means increment, جس کا بنیادی مقصد ہے اضافہ. یعنی زکوٰۃ سے مطلب مال کم ہونا نہیں، زکوٰۃ کا اصل مطلب ہے مال بڑھ جانا. اور گروتھ، اس کا مطلب ہے گروتھ، اضافہ ہونا. اور it also means purified، یعنی وہ چیز جس کو ہم صاف کرتے ہیں، بالکل صاف و شفاف جس چیز کو بناتے ہیں. So zakat is considered a way to purify one's wealth, one's income and wealth from sometimes worldly impure ways of acquisition. یعنی جو ہم مال کمانے میں جو غریبوں کا، محتاجوں کا جو اس میں حصہ بنتا ہے وہ کس وجہ سے بنتا ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم ارننگز کرتے ہیں تو کہیں پر اس میں کچھ شیڑی چیزیں بھی آ جاتی ہے جو ایک اعتبار سے حلال اور حرام میں وہ تمیز نہیں رہتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک طرح سے کانسیپٹ یہ ہے کہ پلیوٹڈ ہو جاتی ہے ہماری ارننگز. اگرچہ ہم حلال طریقے سے حلال کمائی بھی کرتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ ایسی کچھ شیڑی چیزیں ہوتی ہے جن پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اس کا کہ اس میں سے اب وہ امپیورٹی نکالنی، وہ امپیورٹی کیسے نکالنی ہے کہ ہم اس کا زکوٰۃ ادا کریں، ایک طرح سے ہم دو لیں اس کو. سو اکارڈنگ ٹو ساچی کو موراٹا اینڈ ولیم چٹک،
Just as ablution purifies the body and salat purifies the soul in Islam, so zakat purifies possessions and makes them pleasing to God. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا جو جسم ہے، جس طرح سے ایبلیوشن وضو یا غسل جو ہے انسان کا جسم پاک کرتا ہے، اور نماز جو ہے وہ انسان کا سول، انسان کا روح پاک کرتا ہے، تو اب رہ گیا ہمارا مال، تو وہ زکوٰۃ پیوریفائی کرتا ہے. بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے، بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے. یعنی انسان کا اب اس کا ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک ہے، اس کا مال بھی پاک ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ کیونکہ اللہ پاکیزگی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرنے والا ہے. تو ہر چیز تصور یہ ہے کہ القدوس کے سامنے ہمیں جانا ہے. قدوس کا مطلب ہے جو پاکیزہ ترین ہے. اب اللہ کے حضور آپ کو جانا ہے تو یو شوڈ بی ان دا پیورسٹ فارم، یو شوڈ بی ان دا پیورسٹ فارم. تو جو بھی چیز آپ کی ہو وہ بالکل صاف و شفاف ہونی چاہیے. آپ کا جسم ایبلیوشن سے صاف ہوتا ہے، اور آپ کا روح جو ہے صلاح سے پاک ہوتا ہے، اور آپ کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ سے پاک ہو جاتا ہے. So the payment of zakat purifies, cleans and blesses the remaining wealth of the zakat payer. اور جو زکات دینے والا ہوتا ہے اس کا باقی ماندہ مال بچتا ہے زکات دینے کے بعد، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. Hence this act of worship has been termed zakat, as it purifies one's wealth and causes it to grow here and in the hereafter. اور اس کو اسی لیے زکوٰۃ کہا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہم نے ابھی اس کے معنی میں پڑھا، جو اس کی میننگز میں ہم نے پڑھا، کہ یہ اس کے مال کو بڑھاتا بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کو صاف بھی کرتا ہے. Technically, zakat is the third pillar of Islam. It is a religious obligation of an amount on the wealth and income of a Muslim as defined in Sharia to be given to the poor and needy and other purposes as specified in Sharia. زکوٰۃ اصل میں یہ اسلام کا تیسرا پلر اس کو مانا جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے آبلیگیٹری ہے، یہ آبلیگیشن ہے، ہمیں فرض ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی انکم میں سے، اپنی سیلری میں سے، یا اپنے جو بھی ذرائع آمدن ہے ان میں سے حساب کتاب لگا کے سال کے بعد ہم شریعہ کے مطابق ضرورت مندوں میں اور غریبوں میں تقسیم کرے ایک خاص حصہ اس میں جو شریعہ میں جو مخصوص کر رکھا گیا ہے. زکات is to be given out to 8 categories of deserving people as Allah جل شانہ says. یہ اصل میں اس کے جو مصرف ہیں جن کو ہم زکات کے مصارف کہتے ہیں، تو یہ 8 لوگوں پر اس میں قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے، یہ قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن اللہ، لیکن آپ ایکچول قرآن کی ان ڈیفینیشنز پر جائیں گے تو وہاں آپ کو ایکچول اس کی ٹرمنالوجی آپ کو یاد پتہ ہونی چاہیے. Verily صدقات here mean zakat are only for the poor, the needy, and those employed to administer the funds, for those whose hearts have been recently reconciled, for those in bondage and in debt in the cause of Allah, and for the wayfarer. Thus it is ordained by Allah, and Allah is full of knowledge and wisdom. تو یہ ہے زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، جو زکوٰۃ جس میں ہم صرف کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ آپ ان کو دیں. یعنی سب سے پہلا نمبر آتا ہے غریبوں کا، تو یہ مساکین جو ہے ان کو دینا ہے. اس کے بعد جو نیڈی ضرورت مند ہے، اس کے بعد آتا ہے وہ شخص جو حاملین ہے، جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، یعنی اس ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مؤلفۃ القلوب ان کو کہتے ہیں جن کا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہے، تو ان پر بھی اس کو خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ایک سوسائٹی کو چھوڑ کے دوسری سوسائٹی میں آتے ہیں تو ان کی ضرورتیں ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کسی بھی طرح سے بونڈے سلیوری میں ہے ان کو ہم یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گردنیں چھڑانے کے لیے ان پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جن کے اوپر قرضہ ہے. اور اسی طرح جو اللہ کی راہ میں ہے، کوئی شخص، کوئی طالب علم ہے یا کوئی ہے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، تو معلومات کمانے کی فرصت اس کو نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ فرض عائد ہے، اور ان 8 چیزوں پر، ان 8 لوگوں پر اس کو خرچ کیا جاتا ہے، 8 کیٹیگریز پر خرچ کیا جانا چاہیے.
So it can be understood that one who does not establish salat and denies the payment of zakat is not a brother in Islam and instead is a disbeliever. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص جو اسلام میں اس بات سے انکاری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس کو اسلام میں جو اخوت ہے اس سے باہر اس کو سمجھا جاتا ہے، تو ہی از ایز گڈ ایز اے ڈسبلیور، اس کو پھر اسلام جو ہے خارج اسلام اس کو سمجھا جاتا ہے. So it was for that reason that Caliph Abu Bakr fought against those who differentiated between Salat and Zakat regarding their obligatory nature. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے میں جو ہے انہوں نے اس سے انکار کر دیا. تو اب مشورے کے بعد اب جو صحابہ تھے حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کریں گے، لیکن خلیفہ وقت جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ان سے اس بات پر کمپرومائز نہیں کروں گا، تو ان کے ساتھ جو ہے بالکل سختی سے وہ پیش آئے. تو اس لحاظ سے ان پر جو چڑھائی کی گئی تو وہاں سے ایک کنسنسس صحابہ کا یہ پیدا ہوا کہ یہ اصل میں اسلام سے باقی دوسرے اشخاص کو خارج کر دیتا ہے جو اسلام میں ہو کے اس سے ڈینائی کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے. And the companions agreed with his decision and carried it out. So it proves their consensus on that issue. تو اس سے کلیئر ہوا کیونکہ صحابہ نے پھر انہی کی صلاح مانی اور سب لوگوں نے اس کی تائید کی کہ نہیں، یہ چیز جو ہے دوسرے فریق کو ڈسبلیور ثابت کرتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے زبردستی کی گئی. So types of zakat. Zakat is not only the means that Islam has used to maintain social solidarity and cooperation among Muslims, but Islam imposed it also on the rich to support the poor at times of famine. زکوٰۃ کا صرف ایک وسیلہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک اتحاد قائم کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے امیروں سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی وقت جو ہے ضرورت آ جائے، مثال کے طور پر فیمائن ہوتے ہیں، ڈراؤٹس ہوتے ہیں، یا جس کو ہم یمن دراگ ونن کاشر پہ، تو ان قحط سالی کے موسم میں امیروں کو غریبوں کا کھانا بھی ان کو کلیئر کرنا ہے، اس کی طرف بھی ان کو خرچہ کرنا ہے. یعنی یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، لیکن زکوٰۃ ایک مین کانسیپٹ ہے، جنرل مطلب جب حالات ہو، جب عام طور پر جب حالات ہو. So Islam prohibits the Muslims from being satiated with food while his neighbor is hungry. اور اسلام بالکل اس سے بالکل مطلب اسلام بہت اس کو برا سمجھتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو وہ سیر ہو کر کھائے اور اس کا جو پڑوسی ہمسایہ ہے وہ بھوکا سو جائے. سو اسلام enjoined 3 types of zakat. لہٰذا اسلام نے 3 طریقے کی زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. One is زکوٰۃ المال, that is زکوٰۃ on personal wealth، یعنی جو آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس پر زکوٰۃ دینا. دوسرا ہے زکوٰۃ الفطر، جو ہم عید سے پہلے جو ہم ادا کرتے ہیں، صبح عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی رمضان کے بعد. یہ زکوٰۃ جو ہے it purifies fasting of Ramadan to distribute it in the poor and needy people before the celebration of Eid. اور یہ ادا کیا جاتا ہے زکوٰۃ جو آپ نے روزے رکھے ہیں تو اس میں جو انسان میں کمزوریاں آتی ہے ان کو صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی فرض ہے. اس کے بعد آتا ہے والنٹری زکوٰۃ اینڈ زکوٰۃ التطوع، اور صدقہ اور والنٹری چیریٹی. یہ والنٹری ہے، یعنی یہ جو ہم عام جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، آپ کے صحن میں آیا، کوئی صدا لگائی اور آپ نے کچھ اس کو دے دیا، یا کہیں پر کسی کے لیے کوئی چندہ جمع ہو رہا ہے تو آپ نے وہاں دے دیا، وہ ایک الگ ہے جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں یا زکوٰۃ التطوع اس کو کہا جاتا ہے. So zakat al-mal almost from wealth in the percentage zakat al-mal can be from agricultural products such as grains, fruits, vegetables, etc. اب یہ زکوٰۃ المال جو ہے یہ گرین سے ہو سکتا ہے، جو آپ کے اناج گھر میں جو بھی ہم فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلز گھر میں اگاتے ہیں ان پر ہوتا ہے. The rate of the poor due on such products is 10% or 5% depending on the means used for the irrigation. اور یہ 10 سے 5% تک ہو سکتا ہے.
اور زکات المال can also be from cash and commercial goods of Muslims payable at the rate of 2.5%. اور زکات المال میں وہ بھی آتا ہے جو آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کوئی کمرشل جو ہے کوئی کاروبار ہے یا بزنس ہے اور اس کے علاوہ کیش ہے گھر میں، تو اس پر 2.5% ہے. In the case of animals kept for the milk and meat such as camel, goat, cows, buffaloes, etc., the zakat shall be 10% of the total production. اور اب اگر آپ کے پاس اینیمل ہے تو ابھی پہلے فوڈ ہم نے کہا فوڈ گرینز میں، اور دوسرا جو آپ کے پاس کیش یا کوئی کمرشل بزنس آپ کے پاس ہے، اس کے بعد آتا ہے جو کیٹل ہے تو اس پر 10% ہے. Some companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam and their followers declared zakat as obligatory even on horses and Imam Abu Hanifa agreed to it. چونکہ یہ اس زمانے میں گھوڑا رکھنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ مینز آف ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا تھا، تو اس کو بھی بہت سارے صحابہ نے اس کو بھی زکوٰۃ کے لیے اہم ٹھہرایا اور زکوٰۃ وہ اس میں سے نکالتے تھے. اور امام ابو حنیفہ جو فقہا میں سے سب سے بڑا فقیہ جن کو سمجھا جاتا ہے، تو وہ ہی ایکچولی ایگریز آن اٹ کی گھوڑے پر بھی اصل میں زکوٰۃ ہے. Then comes number 2, zakat al-fitr. According to another type of zakat is zakat al-fitr. It was made obligatory in the month of Shaban in the second year of the Hijrah. یہ دوسری ہجرت میں یہ فرض کیا گیا. Every free Muslim must pay zakat al-fitr for himself, his wife, children and his servants 1 sa of dried dates or 1 sa barley or the staple food eaten in his house. اور یہ عید کے دن ہم دیتے ہیں، اور اس کا جو ایک میجرمنٹ ہے اس کو سا کہتے ہیں، یعنی کچھ کے اعتبار سے یہ 1.25 کلو 2.25 سیر ہوتا ہے، اور کچھ کے اعتبار سے یہ 2.5 کلو 50 گرام ہوتا ہے. تو یعنی اس کو دے دینا ہے، اور یہ اپنے گھر کی طرف سے ایک گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنی اولاد کی طرف سے، یہاں تک کہ جو آپ کے گھر میں جو بھی شخص اس وقت کام کاج کے لیے جو آتا ہے یا نوکر چاکر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ادا کرنا ہے، اور اپنی وائف کی طرف سے بھی یہ ادا کرنا ہے. اور یہ جو آپ سٹیبل فوڈ کھاتے ہیں، چونکہ آج زیادہ تر لوگ جو ہے پیسہ دیتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارا اختلاف ہے، اور اکثر بیشتر علماء کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اناج ہی دینے چاہیے، سٹیبل فوڈ میں سے ہی دینا چاہیے. A portion must be given for every member of the family, minimum of 4 full meals per person or the equivalent of that money. اور اب اس کا جو ہے نصاب اس طرح سے بھی میجر کیا جاتا ہے کہ 4 لوگ جو کھانا کھا سکیں اس کو ایکچولی ہمیں اس دن صدقہ دینا ہے، تو یا اس کے ایکول آپ کو اماؤنٹ ادا کرنا ہے. This zakah should be given before before صلاۃ العید، اور یہ زکوٰۃ جو ہے عید سے پہلے دی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ التطوع اور صدقہ چیریٹی، صدقہ اور والنٹری چیریٹی. یہ آتا ہے عام صدقہ جو ہم کرتے ہیں اکثر بیشتر، کوئی مانگنے آتا ہے یا کوئی گاؤں میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر لوگ فنڈ جمع کرتے ہیں، تو وہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے اصل میں اسلام میں زکوٰۃ کا. اور زکوٰۃ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کی امپورٹنس انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس میں کس طرح سے جو سماج کا تانا بانا کس طرح سے جڑا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کل اس میں سمجھیں گے. اف یو ہیو گاٹ اینی کوسچن تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.